Safmashi bi Sirashi Innali Khudaye namoz kis bi khuda إني عليم نلا چان ترشي مجلس بين نلا جحسين التنفير نلا چان ترشي مجلس بين نلا جحسين التنفير علي تخطو نلا نربين دنيا الله استنمي دنسيو علي تخطو نلا نربين دنيا الله استنمي دنسيو علی چولا وسیع نہ خدا سی حکم کا علی بادشاہ نہ فقیر نہ ہی کسی وزیر کا نہ بادشاہ نہ فقیر نہ ہی کسی وزیر کا فیصلہ ہو رہا ہے آج دین کی تقدیر کا نہ بادشاہ نہ فقیر نہ ہی کسی وزیر کا فیصلہ ہو رہا ہے آج دین کی تقدیر کا کر رہے ہیں سرور اعلان مولا امیر کا مناؤ جشن کی دن ہے آج عید غدیر کا Safmashi bi Sirashi Innali پیغمبری کو سکینہ وسیع پیغمبری کو سکینہ وسیع اکملت لکم دین کھجر مہر نبوت اسلامی خطی وہی صحیح اسلامی خطی وہی صحیح شیطان کنسا نیسی سینی جکسا خلی نیرویکا مفو جکسا خلی کوبل بزخانا چجرا سنیپ بقا بے نیتھنا نمی ذکر خفی
زخماشی بی زیر اشی اینا پیغمبری کو الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن ابي طالب. اما بعد تمام حاضرين المجلس بالاخص ملك سكرتير الشخصي والمهمان الخصوصي عزت جناب الشيخ سعد وديگر صاحبان نظامتكم وديگر مدير مجلس سكرتير الشخصي والمهمان. السلام عليكم ودون انتظام سيتنا يبارك زرجو شنادرين سي جات المناسبات كا هذا كلام تسوس بجو ودولا دي دونو ضربة فلوس بيت كما بدي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خداي ناموس کس بی خدا إني عليم أحمد مرسل خدا من فينا إني عليم ومنا خندق خيبر نتبو رجال جسلينا رسول الله سلم لسبيته إني بلانا بنجد يجعل شمس سخاء نار مجيد زير بني آدم لغنوا من فير إني عليم خداي جز لخطا صوفي دتوس خداي دشمن اسكي جب بھی کھوا إني عليم سلام سنادي علم عقل أداتي ومسوي نجالا نبي علم شهر إني يا الله تكوز ولا بنت قبركونا يوم
قلبي خجال إني عليم إني عليم ما شاء الله. السلام عليكم. آپ سب کے لیے حیدر تبریک پیش کرتا ہوں آج اس مناسبت سے. بلتی میں چند پیغام لے کے حاضر خدمت ہوا. مجھ سے پہلے ایک اہل سنت عالم دین نے 2-4 مصرے میں ان کا سنا, بہت پسند آیا, تو 2 مصرے آپ سے پہلے یہاں پیش کروں گا. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. اسی جرم نے جو اگر تم کو ملا جہنم پچھایا پھر کیا کرو گے. اسی جرم نے جو اگر تم کو ملا جہنم پچھایا پھر کیا کرو گے. یہ مصرع بطور خاص لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے. یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا پھر کیا کرو گے. یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا پھر کیا کرو گے. نہ مانو وہ منبر نہ مانو وہ خطبہ نہ مانو وہ اعلان من کنت مولا. نہ مانو وہ منبر نہ مانو وہ خطبہ نہ مانو وہ اعلان من کنت مولا. وہاں بھی نبی نے ولائے علی کا جو منبر سجایا تو پھر کیا کرو گے. وہاں بھی نبی نے ولائے علی کا جو منبر سجایا پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا پھر کیا کرو گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. باتی کا فرانچ سن نالا چان کچھ مجلس دن نالا جحسین تنسیر نالا چان کچھ مجلس دن نالا جحسین تنسیر علی تخطو نالا عربین دنیا لاستان میں دنسیر علی تخطو نالا عربین دنیا لاستان میں دنسیر علی چولا وسیعنا خدا سی حکم کا بسن علی چولا وسیعنا خدای حکم کا بسن گوترد بن خوربر یلدے من تزن دم ماسا تحسین گوترد بن خوربر یلدے من تزن دم ماسا تحسین علی تخطو نالا عربین دنیا لاستان میں دنسیر علی سی چک سے سکو کابین ستانے تمس حجر اسود لا علی سی چک سے سکو کابین ستانے تمس حجر اسود لا شچت سا ان مچھوپی من سو سے تھنبے دا مرسید حجر اسود دا مردوا
علی جاپو چکن اس کو اڑتا اس کا اڑتا شانہ جی پس منظر میں علی سی شخص اس کو قابل سنے تنس حجر اسود لا ششد سائن بچوں پی من سوسے تھمبے نہ مرسے ہو علی چوکو نلا آنگر میں دنیا اللہ تن میں دنسے ہو تاکتی مرتی دے نورو لسٹک سولا گوامت نورو لسٹک لسو گوامت نورو لسٹک لسو گوامت تچامل لسٹک لازرنا نورو لسٹک لسو گوامت تچامل لسٹک لازرنا دے جربون سافرن اومت زرن نیلتو نقشے گو دے جربون سافرن اومت زرن نیلتو نقشے گو حالت دے رنٹھا گیسوے کا یرم لایو مچھل دفسن حالت دے رنٹھا گیسوے کا یرم لایو مچھل دفسن لرنٹھا گی نصیر واللہ کل آفتے حسین نفر سے گا بہت اچھا نار حیدری بوزری قنبری نار حیدری حلس بے رنٹھا گیسوے کا یرم لایو مچھل دفسن لرنٹھا گی نصیر واللہ کل آفتے حسین نفر سے گا علی تخون الانگر من دنیا اللہ ستن میں دن سے گا گلنسی کا نتنگل پر گلنسی کا نتنگل پر گلنسی کا نتنگل پر گلنسی کا نتنگل پر نتی لسکو عجب لخصو نتی یلسی نلانسی نتی لخصو عجب لخصو نتی یلسی نلانسی علی تخون الانگر من دنیا اللہ ستن میں دن سے گا تھنسی تھا خوشو لساگر وقنا نمزاشت لسس لستن میں دم جب سے لساگر وقنا نمزاشت لسس لستن میں دم جب سے مطل چھون لا فرن ہن ناسو سے دوسے نلم سے گا من کنتو مولا من کنتو مولا نبیوں نے پکارا نبیوں نے پکارا شجرہ ضرور بولے گا آج خون علی کا چاہنے والے جتنے ہوتے ہیں ان کے اندر خون بہتا ہے یہ خون کی حرارت بولتی ہے اور یہاں پر شجرہ بولتا ہے شاعر کہتا ہے ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا جو خوش نصب ہے تورا ضرور بولے گا کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کے بارے میں کعبہ ضرور بولے گا کوئی بھی بولے نہ بولے کوئی بھی بولے نہ بولے خدا کی قسم علی کے بارے میں کعبہ ضرور بولے گا کہیں بھی آئے گی جو بات حق زہرا کی علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا کہیں بھی آئے گی جو بات حق زہرا کی کوئی بولے نہ بولے کہیں بھی آئے گی جو بات حق زہرا کی علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا غم حسین پہ آج آئے گی اگر کوئی یہ آنسو کا قبیلہ ضرور بولے گا غم حسین پہ آج آئے گی اگر کوئی یہ آنسو کا قبیلہ ضرور بولے گا زبان کاٹنے والے زبان کاٹنے والے تجھے خبر ہی نہیں علی کے عشق کا جذبہ ضرور بولے گا نعرہ حیدری دنیا شاہ کے زیر صاحب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے اعتراض کی مشہور شخصیت مشہور شاعر اہل بیت جناب اشرف ساغر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس بتا کر اپنے بہترین اشعار کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو منور منقبت آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے محترم مکرم جناب ساجد علی مکتب اجنا چلیا دارالتبلیغ دراس یقیناً ہم نے تمام مکاتب کے بچوں کو دعوت دی تھی تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور قوم کے بچے آگے بڑھ سکے بہترین محفل ہم باہر سن رہے تھے جناب ہمارے ناظم ساغر صاحب کا بہت شکر گزار ہیں کیونکہ ہم مصروف ہونے کی وجہ سے اچھا
اچانک سے ساگر صدقہ سنبھال لیجیے، وہ بالکل تیار بھی نہیں، پھر اچانک سے تیاری کے ساتھ بہترین کس مقام تک محفل کو لے کر آئے. بس میں 4 مصرے پھر آپ کے منفرد رہیں گے اور آپ کے شاعر رہیں گے. نہ بادشاہ نہ فقیر نہ ہی کسی وزیر کا، نہ بادشاہ نہ فقیر نہ ہی کسی وزیر کا، فیصلہ ہو رہا ہے آج دین کی تقدیر کا. نہ بادشاہ نہ فقیر نہ ہی کسی وزیر کا، فیصلہ ہو رہا ہے آج دین کی تقدیر کا. کر رہے ہیں سرور اعلان مولا امیر کا، مناؤ جشن کی دن ہے آج عید غدیر کا. مناؤ جشن کی دن ہے آج عید غدیر کا. انہی اشعار کے زیر سایہ میں آج کے مقرر اول مکتب اسناشر دارالتفریح کلاس کے شاگرد جناب محترم و مکرم جعفر علی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ ڈائس بھرا کر آج کے موضوع کے اوپر اپنی تقریر کو مومنین تک پہنچا دیں. ان کے استقبال کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صدر محفل امام جمعہ والجماعت شیخ حسین خان برامو صاحب، علماء کرام، سادات اعظام و معزز سامعین، السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی. ادرکنا اللہم صلی علی محمد و آلہ. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے؟ سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر علی کا مولا کہاں سے لاؤ گے؟ ہجرت کا 10واں سال اور حج کا موسم، حجاز کا میدان ایک کثیر اجتماع پر گواہ تھا کہ سب ایک نعرے کے تحت اپنے مقصد کی طرف روا دوا تھے کہ لبیک لبیک کی صدائیں، کہ لبیک لبیک کی صدائیں مکہ کے صحراؤں سے سنائی دے رہی تھی. پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کہ مسجد الحرام حاجیوں سے چھلک رہی ہے اور سب انما المؤمنون اخوہ کی تصویر بنے فرشتوں کی طرف عبادت و دعا میں مشغول ہیں. انہیں خوف ہے کہ ان کے انتقال کے بعد یہ اجتماع پراگندہ نہ ہو جائے اور قوت اور اتحاد کی روح انتشار و افتراق کے جان میں گرفتار نہ ہو جائے اور لوگ پھر اپنے اصلی حالات کی طرف لوٹ نہ جائے. پیغمبر اسلام خوب جانتے ہیں کہ ملت اسلامی ایک معصوم اور عالم رہبر کے محتاج ہے، ورنہ ان کے تمام زحمتیں اور اتنے جنوں کی طاقت فرسا کوشش سب بیکار ہو جائے گی. اسی بنا پر پیغمبر اسلام جب سفر پر تشریف لے جاتے تھے یا جنگ کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تھے، اگرچہ اتنے ہی مختصر کے لیے جاتے ہوں مگر ان چند دنوں کے لیے بھی کسی نہ کسی کو ذمہ دار اور امانت دار بنا کر جاتے ہیں اور مدینے والوں کو آزاد بے سرپرست نہیں چھوڑتے تھے. حج کا فریضہ آخر کو پہنچا، لوگ اپنے شہر کی طرف عازم سفر ہیں کہ ناگاہ پیغمبر اسلام کے منادی کی آواز حجاز کی صحرا میں گونجی. مسلمانوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ وحی کا فرشتہ رسول خدا کے لیے یہ آیت لے کر نازل ہوا تھا: اے پیغمبر، آپ نے خدا کی جو چیز آپ پر نازل کی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو خدا کی رسالت کو نہیں پہنچایا. خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا.
جس لہجے میں خدا نے اپنے پیغمبر کو محافظ کیا تھا وہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا سرکاری اعلان تھا، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان کے درمیان انتشار و اختلاف پیدا نہ ہو جائے، لہذا پیغمبر اسلام ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ آیات نے نازل ہو کر اس مناسب وقت کا تعین کر دیا، لہذا تمام لوگوں کو بے آب واگا اور تدفے ہوئے صحرا میں روکا گیا، جس کا نام غدیر خم تھا، تاکہ اسلام کے روح اختلاف جانشین کے مسئلے کو باقاعدہ واضح کر دیا جائے۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر اسلام کے اس اچانک حکم کا منشا کیا ہے، کون سی اہم بات پیش آئے گی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ نماز جماعت کا اعلان ہوا۔ نماز کے بعد جب مجمع ٹھاٹے مار رہا تھا، پیغمبر اسلام کا آسمانی اجالا نظر چہرہ ممبر کی بلندیوں پر ظاہر ہوا، جس کو اونٹ کے پالانوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں میں تمہارے لیے کیسا پیغمبر تھا؟ سب نے بیک آواز کہا، اے رسول خدا، آپ نے ہمارے نصیب میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، ہر طرح سے ہماری موضع کیا اور ہماری تربیت کی، خدا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا، میرے بعد خدا کی کتاب اور معصوم رہنما در و بدوش تمہارے رہبر ہیں، تم ان کی مکمل پیروی کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ سب لوگ دیکھیے، پھر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کس کو مومنین پر خدا کی ذات سے زیادہ اختیار اور ولایت حاصل ہے؟ لوگوں نے کہا، خدا اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، خدا میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں اور مجھے مومنین پر خاندان سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ پھر بلا فاصل یہ فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اور جس پر مجھے ولایت حاصل ہے، حضرت علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں اور ان کو بھی وہی ولایت حاصل ہے۔ من کنتم مولا فہذا علی المولا، یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور اب نے بیان کے آخر میں یہ فرمایا، مومنین پر لازم ہے کہ یہ بات دوسرے تک پہنچائے۔ ابھی مجموعہ منتشر بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دیا اور اس بات سے راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ جانشین کے تعین کے سرکاری اعلان کے بعد لوگ ایک دوسرے پر سبقات حاصل کر رہے تھے اور بیٹھے بیٹھے حضرت علی علیہ السلام کو جانشین پیغمبر ہونے کی مبارکبادی دے رہے تھے۔ سب سے پہلے جس نے مبارکبادی دی وہ ابو بکر تھے اور ان کے بعد عمر آئے اور یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت علی کے پاس سے اٹھتے، اے ابو طالب کے فرزند، آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہمارے اور ہم ہر مومن مرد عورت کے مولا ہو گئے۔ آمین۔ صلوات محمد علیہ